الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کو ایک واقعہ بھی بتاتے ہیں، ایک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اچھی عادت اور ایک سنت بھی بتاتے ہیں۔ تو جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ آخر تک شامل رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ الکریم جو ہمارے بگڑے ہوئے کام ہیں، جو ہمیں جیسے بعض بچوں ہوتے ہیں جن کو سبق یاد نہیں ہو رہا تھا، آپ کو اگر کوئی چیز یاد ہے آپ بھول جائیں تو درود شریف کی کثرت کریں، انشاءاللہ آپ کو وہ چیز بھی یاد ہو جائے گی، اور آپ کو کوئی چیز یاد نہیں ہو رہی تو درود پاک کی کثرت کریں، آپ کو وہ چیز یاد بھی ہو جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم اپنے پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ آئیں چلتے ہیں نعت خواں اسلامی بھائی کی طرف۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے پھر دیکھے، ہر کوئی فدا ہے پھر دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ جس وقت
इशारों से अपने चाहे तो इशारों से अपने काया रे पलट दे दुनिया की चाहे तो इशारों से अपने काया रे पलट दे दुनिया की ये शान है खिदमत गारों की ये शान है खिदमत गारों की तो सरदार का आलम क्या होगा कहते हैं अरब के गैरों पर कहते हैं अरब के गैरों पर पनवार की बारिश होती है कहते हैं अरब के गैरों पर पनवार की बारिश होती है नजम न जाने दे बाके नजम न जाने दे बाके गुलजार का आलम क्या होगा माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सबको प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े की बार बार हाज़िर नसीब फ़रमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाइफ का आपको एक वाक़या बताते हैं। और आज भी हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का आपको एक बहुत ही प्यारा वाक़या बताएंगे। तो जो हमें किड्स मदनी चैनल पे देख रहे हैं वो भी गौर से सुने, और आखिर में इंशाअल्लाह जो इससे हमें सीखने को मिलेगा वो भी बताया जाएगा। और जो यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं वो भी गौर से सुने। इंशाअल्लाह आपसे हो सकता है आखिर में किसी सहाबिया का नाम हो, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वाक़ये जो भी हम बताएंगे उसमें जो जो नाम आए वो आप जहन में याद रखें, हो सकता है वो नाम पूछ लिया जाए। तो चलते हैं वाक़ये की जानिब। आज हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो वाक़या सुनेंगे वो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपन का वाक़या। कब का वाक़या है? बचपन का। वाक़या कुछ यूँ है कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब छोटे थे तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बीबी हलीमा सादिया रदी अल्लाह अन्हा के घर रहते थे। किन के घर रहते थे? बीबी हलीमा सादिया। बीबी हलीमा सादिया। प्यारे बच्चों, बीबी हलीमा सादिया रदी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज़ाई वालिदा थी। कौन सी वालिदा थी? रिज़ाई वालिदा। रिज़ाई वालिदा यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। और बीबी हलीमा सादिया रदी अल्लाह अन्हा कौन थी? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज़ाई वालिदा। एक दिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि आपके दूध शरीक बहन भाई
صبح صبح کہیں چلے جاتے ہیں، آپ کے دودھ شریک بہن بھائی جو تھے وہ صبح صبح کہیں چلے جاتے ہیں اور پورا دن واپس نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امی جان بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، امی جان میرے بہن بھائی روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیٹا یہ سب بکریاں چڑھانے جاتے ہیں، بکریاں چڑھانے جاتے ہیں۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امی جان مجھے بھی ان کے ساتھ جانے دیجئے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے پیار سے سر ہلایا۔ اجازت ملنے پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزانہ بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے جانے لگے۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملی کہ چھوٹے ہوں یا بڑے، گھر والوں کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ اب ہم گھر میں جاتے ہیں، اگر ہم دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تو ہم نے کھانا کھا لیا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ دسترخوان کے بعد ہم نے جیسے ہی اپنا کھانا کھایا ہم اٹھے ہاتھ دھوئے چلے گئے اندر۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہوں اور امی اٹھا رہی ہیں تو آپ بھی پلیٹیں اٹھا دیں، امی کے ساتھ کچن میں اٹھا کر رکھ دیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ یعنی آپ کے بہن بھائی جب بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے تو آپ نے اپنی امی جان سے اجازت لی کہ مجھے بھی اجازت دیجیے میں بھی ان کے ساتھ جاؤں۔ تو ہمیں اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ چھوٹے ہوں یا بڑے، گھر والوں کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اللہ پاک کے سب سے پیارے بندے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ تو بچوں، ہمیں بھی اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹانا چاہیے، ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اب یہ واقعہ ہو گیا مکمل۔ اب یہ بتائیں کہ یہ کب کا واقعہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ابھی ہم نے واقعہ سنا، یہ کب کا واقعہ ہے؟ جس کو آتا ہے ہاتھ کھڑا کرے نا۔ چلیں آپ بتا دیں، آپ مائک میں بتائیں۔ بچپن کا واقعہ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ کا نام بیان ہوا، یہ کس کو یاد ہوا ہے؟ چلیں آپ بتا دیں۔ بی بی حلیمہ سعدیہ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، یہ کون بتائے گا؟ چلے آپ بتا دیں، آپ بتا دیں۔ گھر والوں کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ میرے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے غریبوں کی مدد کرنا۔ جی ہاں پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کی بہت مدد فرماتے تھے، ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ اگر کسی کو کھانے کی حاجت ہوتی تو وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مدد فرماتے، اگر پاس کچھ ہوتا تو اسے عطا فرما دیتے۔ اور پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اپنی ظاہری زندگی تک غریبوں کی مدد نہیں فرمائی، بلکہ بعد میں بھی مدد فرماتے رہے اور آج بھی مدد جاری ہے۔ چلیں آئیں میں آپ کو اس بارے میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت شیخ ابو العباس احمد بن نفیس تونسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک بار مدینہ منورہ بہت بھوک کی کنڈیشن میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھوکا ہوں۔ پھر فوراً آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد کسی نے جگایا اور مجھے ساتھ چلنے کی دعوت دی۔
میں ان کے ساتھ ان کے گھر گیا، انہوں نے کھجوریں، گھی اور گندم کی روٹی پیش کر کے کہا پیٹ بھر کر کھا لیجئے، کیونکہ مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی مہمانی کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئندہ بھی جب کبھی بھوک محسوس ہو ہمارے پاس تشریف لایا کریں۔ اللہ پاک ہمیں بھی غریبوں سے محبت کرنے اور ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت سنی، آپ میں سے کون بتائے گا کون سی عادت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ چلیں آپ بتا دیں۔ غریبوں کی مدد کرنا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے اگر کوئی ہم سے مدد چاہے اور ہمارے پاس استطاعت ہو مدد کرنے کی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی مدد کر دیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی غریبوں سے محبت کر کے ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جس سنت کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے سو کر اٹھنے کے بعد مسواک کرنا۔ کب مسواک کرنا؟ اٹھنے کے بعد مسواک کرنا۔ پیارے بچوں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی رات یا دن میں سو کر اٹھتے تو وضو سے پہلے مسواک فرماتے تھے، اور آپ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کو وضو کا پانی اور مسواک رکھی جاتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھتے تو مسواک فرماتے۔ تو پیارے بچوں، سو کر اٹھنے کے بعد مسواک کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پیارے بچوں، سونے کی حالت میں ہمارے پیٹ سے گندی ہوائیں منہ کی طرف آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے منہ میں بدبو اور ذائقے میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اس سنت کی برکت سے منہ صاف ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں، مسواک باہر سے لیں، اور جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کو مسواک کو خریدیں، اور سنت کی نیت سے اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اور مسواک کرنے کا طریقہ بھی ہے، وہ بھی سیکھ لیں آپ، مسواک کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اور مسواک کریں تو پہلے آپ امی ابو سے پوچھ لیں، ایسا نہ ہو مسواک جوش چڑھے اور کر لیں اور پھر دانت سے خون نکل جائے۔ تو مسواک دھیان سے کریں اور اس کا جو طریقہ ہے وہ بھی سیکھیں، اور سنت کی نیت سے انشاءاللہ کریں گے تو اس کا آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ تو پیارے بچوں، اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں تمام بچے مل کر نعرہ لگائیں گے، کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل